شاہو بھائی، مجھے یہ میتھ کا سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز سمجھا دیں۔ شاہزیب جو ٹی وی پر ایک ٹائر پہ بائک چلاتے لڑکے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، عاصم کی بات پہ چونکا۔ عاصم اپنی میتھ کی بک اور رجسٹر پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عاصم ابھی جاؤ یہاں سے، بعد میں سمجھا دوں گا، شاہزیب نے مدافعانہ انداز سے کہا اور دوبارہ نظریں ٹی وی پہ مرکوز کر لیں۔ عاصم بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور بڑی بیزاری سے شاہزیب کو ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی بھی بڑی دلچسپی سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو سامنے سے گزرنے والے ٹرک کے نیچے سے بائک کو آڑا کرتے ہوئے نکلا تھا۔ "That's wonderful!" شاہزیب نے ایسے داد دی جیسے یہ سب حقیقت میں ہوا ہو، یا سامنے ایکٹنگ کرنے والے ہیرو کی جگہ خود وہ یہ سب کر رہا ہو۔ سین ختم ہو چکا تھا اور شاہزیب کی دلچسپی بھی۔ "بھائی!" عاصم نے دوبارہ پکارا۔ "ہاں اب بولو." شاہزیب نے ٹی وی آف کیا۔ عاصم نے بک اس کے آگے رکھ دی۔ عاصم کو سمجھانے کے بعد شاہزیب اپنے موبائل پہ کال کرنے لگا۔ "ہاں کہاں ہے جگر؟" عاصم نے تعصب سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ "رات کا کیا پلان ہے ڈوڈ؟" شاہزیب اپنی باتوں میں مگن تھا۔ "چل پھر ملتے ہیں رات کو۔" فون بند کرنے کے بعد شاہزیب کھڑا ہو گیا۔ شاہ زمان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی شازمہ، اس کے بعد شاہزیب، پھر نمیرہ اور سب سے چھوٹا عاصم۔ بڑی بیٹی بی ایڈ کر چکی تھی اور اپنے تایا زاد سے منسوب تھی۔ چند مہینے میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ چھوٹی بیٹی بھی بی اے کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ شاہزیب ایم کام کے 3 سیمسٹر میں تھا اور چھوٹا عاصم 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ شاہ زمان خود بھی کالج میں پروفیسر تھے اور عاتقہ بیگم ہاؤس وائف ہی تھی۔ شاہزیب کو بس ایک ہی شوق تھا، بائک کو نت نئے طریقوں سے چلانے کا، اس لیے اس کے دوستوں کی گیدرنگ بھی ویسی ہی تھی۔ شام کو سب دوست یار مل کے سڑکوں پہ ایک ساتھ نکل آتے، آگے پیچھے بائک لیے اور پھر بائک چلاتے چلاتے کبھی آگے کا ٹائر اٹھا لیتے، کبھی دونوں ہاتھ اوپر کر کے بائک چلاتے اور کبھی بائک پہ لیٹ جاتے۔ ساتھ میں آنے جانے والے مسافر پلٹ کے جب انہیں دیکھتے اور ہوٹنگ کرتے، تالیاں بجاتے یا داد دیتے، اس وقت ان کی خوشی قابل دید ہوتی۔ اس وقت وہ خود کو بالی ووڈ کا ہیرو تصور کرتے آتے تھے۔ آج بھی شاہزیب نے دوستوں کے ساتھ مل کر بائک چلاتے ہوئے وہ بائک پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں ہاتھ ہینڈل پہ ہی تھے مگر وہ خود سیٹ پہ دونوں پاؤں رکھ کے جھک کے بائک چلا رہا تھا۔ گو کہ یہ عمل چند لمحوں پہ محیط تھا مگر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح کے تماشوں کے بعد اب وہ ایک چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ٹھٹھے لگاتے ہوئے اپنی کارستانی پہ فخر کر رہے تھے۔ "یار شاہو، آج تو نے محفل جیت لی۔" خرم کی بات پہ شاہو نے ابرو چڑھائے اور اپنا کالر کھڑا کرنے لگا۔ "یہ تو بس ٹیلر تھا میرے دوست، پکچر ابھی باقی ہے۔" کسی انڈین فلم کا گھسا پٹا جملہ اس نے اسی ہیرو کے انداز سے اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے ادا کیا۔ باقی کے سب دوست ہنسنے لگے۔ "باسم بھیا، میرے نوٹس۔" رباب نے باسم کو باہر جاتے دیکھ کے ہانک لگائی۔ "لے آؤں گا گڑیا۔" باسم نے جواب دیا اور صحن میں آ گیا جہاں اس کی بائک کھڑی تھی۔ "باسم، امی کی میڈیسن بھی ختم ہو چکی ہیں۔" رائمہ کمرے سے بولی۔ "ہاں مجھے معلوم ہے، آتے ہوئے لے آؤں گا۔" باسم نے صحن میں کھڑی بائک کو مرکزی دروازے سے باہر نکالتے ہوئے کہا اور بیٹھتی کک لگائی اور چلا گیا۔ باسم اپنی دونوں بہنوں سے بڑا تھا۔ رائمہ باسم سے سال بھر ہی چھوٹی تھی، اس لیے بھائی کے تکلف سے مبرا رہتی تھی اور پھر دونوں میں دوستی بھی بہت تھی۔ رباب چھوٹی تھی اس لیے اپنے سارے لاڈ بڑے بھائی سے اٹھواتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری باسم پہ ہی آ گئی تھی، اس لیے جاب کے بعد کھانا کھاتے ہی وہ ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا تھا، پھر رات کو کھانے پہ ہی لوٹتا تھا۔ 3 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں جو کہ ایک پسماندہ سے علاقے میں تھا جس میں وہ لوگ صرف اپنی ضرورتوں کو ہی پورا کر پاتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد والدہ بھی بیمار رہنے لگی تھی، پھر رائمہ بھی شادی کے قابل تھی۔ خوش شکل ہونے کے باوجود آنے والے رشتے پسماندہ علاقے اور گھر کو دیکھ کے لوٹ جاتے تھے۔ رائمہ نے کمرے کی صفائی کے بعد صحن کو دھونے کے لیے پائپ لگایا۔ ایک ہاتھ میں پانی کا پائپ، دوسرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑے وہ تیز تیز چلانے لگی۔ رباب اپنے کمرے میں نوٹس میں سر کھپا رہی تھی۔ فائنل ایگزامز میں چند مہینے ہی باقی رہ گئے تھے۔ باسم مین روڈ پہ ٹریفک کے رش پہ زچ سا ہونے لگا تھا۔
بار بار گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہا تھا مگر گاڑیوں کا ازدحام کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ 6 بجے اسے ٹیوشن کے لیے پہنچنا تھا۔ اسی پریشانی میں تھا کہ پیچھے سے ایک لڑکا جس کی بائک کا سائلنسر شاید پھٹا ہوا تھا، اس لیے بائک کی بے ہنگم سی آواز پہ سب کی نظروں کا مرکز بن گیا تھا۔ باسم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہ تیز رفتار موٹر سائیکل چلاتا ہوا گاڑیوں کے دائیں بائیں سے یوں راستہ بنائے گزر رہا تھا جیسے زگ زیگ کھیل رہا ہو۔ باسم پہلے ہی ٹریفک کی وجہ سے پریشان تھا، پھر اس افلاطونی بائک کے کرتب دیکھ کے مزید پریشان ہونے لگا۔ باسم اب اس کی بائک کے آگے تھا۔ گرین سگنل کھلنے کے اشارے پہ وہ نکلنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکا اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے بیٹھے لڑکے نے اس لڑکے کو ٹوکا، کیا شاہو بھائی، کتنا رف چلاتے ہیں آپ، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کسی گاڑی سے نہ ٹکر ہو جائے۔ تو کیا ہوئی ٹکر؟ کیوں ڈرتے ہو ڈپو؟ تمہارا بھائی روڈ کا شہنشاہ ہے، آنکھیں بند کیے بھی گزر سکتا ہے، اور وہ بھی بنا ٹکرائے۔ اگر میں بھی یوں لائن میں جانے کا انتظار کرتا تو ہم ابھی بہت پیچھے کھڑے ہوتے۔ باسم نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ پیچھے بیٹھا لڑکا 14-15 برس کا تھا اور آگے بائک پہ بیٹھا لڑکا جو خود کو سڑکوں کا شہنشاہ کہہ رہا تھا بمشکل 22-23 سال سے اوپر کا نہیں تھا۔ دیکھنے میں بھی دبلا پتلا مگر پھرتیلا تھا۔ اشارہ کھلتے ہی وہ لڑکا کسی آندھی طوفان کی طرح سے اس کے پاس سے بائک لے کے گزرا۔ باسم اس لڑکے کو تعصب سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے یہ نئی نسل خود کو ٹارزن کی اولاد کیوں سمجھتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی گاڑی سے ٹکر ہو جائے تو ساری شہنشاہت دھری کی دھری رہ جائے۔ باسم نے اپنی راہ لی مگر باقی راستہ ان لڑکوں کے بارے میں ہی افسوس کرتے ہوئے گزرا۔ رات کے 12 بجے کے وقت سمندر کے خالی روڈ پر باری باری سبھی لڑکے اپنے اپنے نئے نئے کرتب دکھا رہے تھے۔ شاہزیب کی باری پر شاہو شاہو کے نعروں پر شاہزیب گردن اکڑاتے ہوئے سامنے آیا۔ سکن ٹائٹ پینٹ، ٹی شرٹ، گلے میں سلور سی چین، ایک کان میں باریک سی بالی، منہ میں چینگم چباتے ہوئے اس وقت وہ خود کو ہیرو سمجھتا ہوا وہ ہیرو کم اور آوارہ گرد زیادہ لگ رہا تھا۔ بائک پہ بیٹھتے ہوئے ایک راؤنڈ لیتے ہی اس نے دوسرے راؤنڈ پہ وہ بائک پہ کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے ہی اسے خود کو بیلنس کرنے میں لگے تھے۔ ان چند لمحوں بعد اس نے اپنا بایاں ہاتھ اور پاؤں ہوا میں لہرانا شروع کر دیا۔ چند لمحے اس کے دوستوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی اور چند لمحوں بعد ہی وہ دوبارہ بائک پہ بیٹھ چکا تھا۔ اپنا راؤنڈ پورا کرتے ہی ہمیشہ کے وہی ستائشی جملے سننے کو ملے اور شاہزیب خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ زمان صاحب نے ایک نظر گھڑی پہ ڈالی، دوسری کڑی نظر آتکا بیگم پہ۔ وقت دیکھ رہی ہو بیگم، رات کا 1 بجنے والا ہے۔ صبح اتوار ہے زمان، چھٹی ہے شاہزیب کی، آ جائے گا۔ اندر سے تو وہ بھی پریشان تھی مگر وہی روایتی ماؤں والی عادت، اولاد کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنا، پھر اسے محبت کا رنگ دے کے ٹال دینا۔ آج اس لڑکے کے مزاج درست کر دوں گا میں، تم بیچ میں نہیں بولو گی۔ زمان صاحب کو فکر کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے مگر اتنا بھی مت ڈانٹیے گا، ہو جائے گا ٹھیک، مجھے کہہ کے گیا تھا کہ آج دیر ہو جائے گی۔ شاید سب دوستوں نے مل کے کمبائن اسٹڈی کرنی تھی، رزلٹ بھی تو ہمیشہ اس کا اچھا ہی آتا ہے۔ آتکا بیگم نے خود ساختہ بہانہ جڑا۔ امی، شازل نے اسے سی ویو پہ بائک پہ ریس لگاتے دیکھا ہے۔ شازمہ کی اطلاع اس وقت آتکا بیگم پہ گراں گزری۔ وہ جو ٹیبل پہ زمان صاحب کو چائے کا کپ دے رہی تھی برجستہ بولی تھی، شازل کو تو اپنی ماں کی طرح لگائی بجھائی کی عادت ہے شاید۔ آتکا بیگم ماتھے پہ بل ڈالے ناگواری سے بیٹی کو گھورتے ہوئے بولی، آتکا، کب سمجھو گی تم؟ تمہاری ایسی غلط شہ شاہزیب کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ زمان صاحب غصے سے غرا کے بولے۔ آتکا بیگم نے قہر بھری نظر سے شازمہ کو دیکھا اور اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شازمہ وہیں باپ کے پاس کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ شازل شازمہ کا منگیتر اور تایا زاد بھی تھا اور بہت دفعہ شاہزیب کی ان حرکتوں پہ اسے پیار سے ٹوک بھی چکا تھا مگر وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دیتا تھا۔ شازل کو اب یہی حل نظر آیا تھا کہ اگر وہ شاہزیب کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھتا تو وہ زمان صاحب کو یا پھر شازمہ کو بتا دیتا تھا۔ کافی دیر شاہزیب کا انتظار کرنے کے بعد زمان صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاہزیب رات کے 2 بجے واپس آیا۔ دروازہ شازمہ نے ہی کھولا تھا۔
شازمہ کے کڑے تیور دیکھ کے شاہ زیب نے مسکرا کے اس کی ناک دبائی اور اندر داخل ہو گیا۔ شاہو کے بچے، وقت دیکھا ہے تم نے؟ شازمہ نے ایک مکہ اس کے کندھے پہ جڑتے ہوئے کہا۔ آہستہ بولو شامی کباب، ابو اٹھ گئے تو مجھے کچا چبا جائیں گے۔ شاہ زیب شازمہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، شکر کرو سو چکے ہیں تمہارا انتظار کرتے کرتے، رات عزت سے گزر جائے گی تمہاری، صبح دیکھو ناشتے میں کیا حشر کرتے ہیں تمہارا۔ شازمہ نے اس کا کان کھینچ کے چھوڑتے ہوئے کہا، کیوں بھائی؟ بول دوں گا کہ دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کر رہا تھا، فون کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ زیب اب صبح بنانے والے بہانے شازمہ کو بتاتے ہوئے فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کے منہ لگا کے پانی پینے لگا۔ جی ضرور، آپ کا یہ بہانہ ضرور کام آتا اگر شازل نے تمہیں سمندر کے کنارے بائک پہ سرکس کرتے نہ دیکھا ہوتا۔ شاہ زیب نے برجستہ منہ پہ لگی بوتل کو پیچھے کیا۔ شازل بھائی ابو کو بتا بھی دیا انہوں نے؟ شاہ زیب کی اب جان نکلی۔ جی بالکل، شازمہ نے بھائی کے اڑے ہوئے رنگ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ امی صحیح کہتی ہیں، عورتوں والی ساری خصوصیات موصوف میں پائی جاتی ہیں جن میں سر فہرست غیبت کرنا ہے۔ تم تو خیر مناؤ شامی کباب، شوہر کے ساتھ ساتھ لڑاکا نند بھی بالکل فری میں ملنے والی ہے تمہیں۔ پانی کی بوتل بند کر کے شاہ زیب نے فریج میں رکھ دی۔ جی نہیں، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ جی آپ حمایت نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ خیر جلدی سے کچھ کھانے کو دے دو، صبح تو ابو کی ڈانٹ کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہونے والا۔ شاہ زیب کی بات پہ شازمہ نے برجستہ آج کا مینیو بتایا۔ بھنڈی بنی ہوئی ہے، کھاؤ گے؟ شازمہ کی توقع کے عین مطابق شاہ زیب کے منہ کے کئی آڑے تیڑے زاویے بنے تھے۔ تم نہ صرف نام کی شامی کباب ہو، یا پھر اپنی ہونے والی ساس کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے کباب بناتی ہو، ورنہ میرے لیے تو بھنڈی، کریلے، بینگن ہی بنانے کو ملتے ہیں تمہیں۔ آملیٹ بنا کے دے دو، میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں۔ شاہ زیب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 4 کمروں کے اپارٹمنٹ میں شاہ زیب اور عاصم کا ایک ہی کمرہ تھا۔ اکتوبر کے گرم موسم میں بھی اس لڑکے کو کیسے لحاف تانے نیند آتی ہے۔ شاہ زیب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جب عاصم کو لحاف منہ تک تانے سوتے دیکھا تو کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ دسترخوان پہ پھر سے دال دیکھ کے رباب کا منہ بن گیا تھا۔ آپا ابھی پرسوں سو دال کھائی تھی، مجھے نہیں کھانی۔ رباب خفگی سے منہ بنا کے بولی۔ بری بات ہے روبا، جو بھی پکے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، نقص نکالنے اور منہ بنانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے بیٹے۔ رابعہ بیگم نے رباب کو پیار سے ٹوکتے ہوئے کہا۔ امی ہر دوسرے دن دال مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ رباب نے پلیٹ پیچھے کھسکا کے کہا۔ روبی بچے تم مجھے کال کر دیتی، میں باہر سے اپنی گڑیا کو کچھ لا دیتا۔ باسم کے نرم لہجے پہ اس کی والدہ نے ٹوک دیا۔ کیوں لا دیتے؟ اتنے نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہینے کے آخری دنوں میں کیسے منہ سوکھ جاتا ہے تمہارا، خرچہ کتنی مشکل سے کرتے ہیں ہم لوگ، کیا یہ نہیں جانتی؟ چلو روبا خاموشی سے کھانا کھاؤ، تمہارا بھائی کوئی مشین ہے کیا پیسے کمانے والی؟ انسان ہے، دن رات نہیں دیکھتا تم لوگوں کے لیے۔ رابعہ بیگم نے اپنا سفید دوپٹہ سر پہ جماتے ہوئے غصے سے رباب کو گھرکا تھا۔ باسم کو برا سا لگا، رباب میں تو جان بستی تھی اس کی۔ امی پلیز، چھوٹی ہے وہ، کیوں ڈانٹ رہی ہیں اسے؟ روز جو پکے چپ چاپ کھاتی ہے، کیا ہوا جو آج اس کا دل نہیں چاہ رہا؟ اور میں دن رات ایک آپ لوگوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ میری گڑیا کو اب آپ بالکل نہیں ڈانٹیں گی۔ چلو روبی تم اٹھو اور بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کے آؤ، میں بس کھانا ختم کر لوں پھر چلتے ہیں باہر، جو تمہیں پسند ہو وہ کھا لینا۔ باسم، رابعہ بیگم نے سخت نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ رائمہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، جانتی تھی کہ باسم رکے گا نہیں۔ امی پلیز، روبی کب روز روز فرمائش کرتی ہے؟ رباب کا چہرہ تو باسم کی بات پہ چہکنے لگا، فوراً سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باسم کیا ضرورت ہے اس فضول خرچی کی؟ امی مجھے یہ احساس دلا کے اتنا شرمندہ مت کیا کیجیے کہ میں صرف آپ لوگوں کی ضروریات ہی پوری کر سکتا ہوں، اور پھر اگر بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ روبی اور رائمہ کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے نا؟ باسم کی بات پہ اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں ہم پہ سلامت رکھے۔ رابعہ بیگم نے دوپٹے کے کنارے سے آنسو صاف کیے اور دل بیٹے کے لیے دعا گو ہونے لگا۔ رباب فٹافٹ سے بڑی سی چادر لیے چھوٹے سے صحن میں پہنچی۔ باسم بھی اٹھ کے صحن کے سامنے لگے واش بیسن سے ہاتھ دھونے لگا، اور پھر دونوں بائک پہ بیٹھ کے باہر نکل گئے۔
رباب نے باہر بیٹھ کے بریانی کھائی، اس کے بعد آئس کریم کھا کے گھر آئی۔ اس کے چہرے پہ خوشی دیکھ کے باسم بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ باسم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ اپنی تنخواہ سے ہر ماہ ایک معقول رقم وہ سیو کر رہا تھا۔ رابعہ بیگم گھر کا خرچہ بہت سوچ سمجھ کے سمجھداری سے چلاتی تھیں، اسراف سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھیں۔ باسم رائمہ کی شادی کے لیے بھی پیسے سیو کر رہا تھا۔ اب اسے ایک اچھے رشتے کا انتظار تھا تاکہ عزت سے اپنی بہن کو رخصت کر سکے۔ تم سمجھاتی کیوں نہیں ہو شاہزیب کو؟ دن بدن اس کا شوق جنون کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے شازو۔ شازل فون پہ شازمہ پہ بگڑنے لگا۔ شازل میں کیا کر سکتی ہوں؟ روز تو کہتی ہوں اسے، میری سنے تب نہ۔ میں نے تو ابو سے بھی شکایت لگانے میں گریز نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے امی سے الگ ڈانٹ پڑی ہے اس بات پہ مجھے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ سارا بگاڑ ہی چچی کی شے کا نتیجہ ہے۔ شازل کو تو جیسے موقع مل گیا۔ اچھا بس بھی کرو، 2-3 مہینے میں ویسے بھی جاب کرنے لگے گا تو خود ہی مجبور ہو کے چھوڑ دے گا۔ ابو نے بات کی ہے اپنے دوست سے، کمپیوٹر کے کافی کورسز وہ کر چکا ہے۔ اب یونیورسٹی کے بعد اکیڈمی میں کمپیوٹر کورس کروایا کرے گا۔ پھر کہاں فرصت ملے گی ایسی ایکٹیویٹیز کی۔ شازمہ کو ہر وقت اپنے بھائی کے لیے شازل سے ایک لمبا چوڑا لیکچر سننا اچھا نہیں لگتا تھا، جو کہ شازل کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اوکے، مجھے کیا لگے جب تم لوگوں کو ہی پرواہ نہیں ہے۔ اینی وے، تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ امی آج میرے ساتھ آئیں گی تمہاری طرف۔ انہیں ذرا اچھا سا پوچھ لینا۔ شازمہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے بات کر رہی تھی۔ شازل کی بات پہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا مطلب شازل؟ ہم نے انہیں کب ٹھیک سے نہیں پوچھا؟ یار میرا مطلب یہ نہیں ہے، بس یوں ہی امی کو شکایت سی رہتی ہے۔ ہر بار چائے پہ مت ٹرخا دیا کرو، کھانا وانا کھلا دیا کرو انہیں، کچھ دیر بیٹھ کے بات کر لیا کرو، کمپنی دے دیا کرو انہیں۔ وہ کون سا روز روز آتی ہیں؟ شازل کی شکایتوں کی پٹاری جو ایک بار کھلتی تھی تو بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ حالانکہ ہر اتوار کو زمرد بیگم اور شازل لازمی ان کے گھر آتے تھے۔ شازل ہر بار ہم تائی جان کو کھانے پہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ خود ہی نہیں رکتی۔ شازمہ نے وضاحت دی۔ تم چچی جان سے کیوں نہیں کہتی؟ وہ تو امی کو وقت دیا کریں، وہ تو امی کو دیکھتی کام کے بہانے بنا کے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ شازل نے شکایت کی۔ امی کے مزاج کو تو تم سمجھتے ہو، لیکن میں نے تو کبھی تائی جان کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اسی لیے امی کے لاکھ منع کرنے پہ بھی میں نے صرف تم سے منگنی کی ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، انہیں کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہ دو، تاکہ میں ان کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ شازل کی بات پہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی تائی امی کی لاکھ خدمت کر لے، پھر بھی ان کے ماتھے کے بل کبھی سیدھے نہیں کر سکتی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ کمرے سے باہر زمان صاحب کی غصے سے چلانے کی آواز پہ شازمہ بیڈ سے اٹھ بیٹھی اور برابر میں سوئی ہوئی نمیرہ کسمسا کے موندی آنکھوں سے شازمہ سے پوچھنے لگی، شازی اپی، ابو کس پہ چیخ رہے ہیں اتنے سویرے سویرے؟ ہمارے چہیتے شاہو پہ، شازمہ نے جل کے جواب دیا اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ بکھرے بالوں کو سمیٹ کے کیچر لگایا، دوپٹہ اوڑھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے چھوٹے سے لاؤنج میں رکھے ڈائننگ ٹیبل پہ زمان صاحب خاصے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے شاہزیب نہایت مؤدب انداز میں سر جھکائے فرمانبردار اور ہونہار اولاد کی طرح کھڑا تھا۔ عاتقہ بیگم بھی کرسی پہ بگڑے ہوئے موڈ سے بیٹھی تھی۔ تم سے کچھ کہہ رہا ہوں میں، بائک کی چابی دو مجھے۔ آج کے بعد بس میں سفر کرو یا چنگچی پہ، موٹر بائک تمہیں نہیں ملے گی۔ میں نے تمہیں بائک تمہاری سہولت کے لیے لے کے دی تھی، سمندر پہ کرتب دکھانے کے لیے نہیں۔ اتنا شوق ہے تو کسی سرکس میں چلے جاؤ، موت کے کنویں میں دکھاؤ اپنے فن کے مظاہرے، اچھے پیسے مل جائیں گے تمہیں اور تالیاں پیٹنے والے بھی کافی مل جائیں گے۔ زمان صاحب کا غصہ کسی طور کم نہیں ہوتا تھا۔ ابو، شازل بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو خرم کے ساتھ تھا، رات 1:30 بجے تک اپنا اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا۔ آپ بے شک خرم اور سیفی سے پوچھ لیں۔ شاہزیب چہرے پہ مظلومیت سجائے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ہر چیز سے بے خبر ہو۔ لاؤ فون دو اپنا، زمان صاحب نے کڑے تیوروں سے کہا۔ میں بات کروا دیتا ہوں۔ شاہزیب نمبر ملانے لگا۔ نہیں، میں خود کروں گا، لاؤ موبائل دو ادھر۔ شاہزیب نے موبائل ان کی طرف بڑھا دیا۔ سیفی اور خرم کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا
کہ اگر اس کے والد کبھی بھی فون کریں تو بات کو سنبھال لیں، اس لیے وہ بے فکر تھا۔ زمان صاحب نے موبائل چھیننے کے سے انداز میں لیا، خرم کا نمبر ملایا اور فون اسپیکر پہ ڈال دیا۔ 2-3 بیلوں کے بعد خرم نے فون اٹھایا۔ وہ شاید نیند میں تھا۔ ایک لمبی جمائی با آواز لی اور خمار آلود لہجے میں بولا، ہاں بولو ہیرو، آج کا کیا پروگرام ہے؟ رات والا بائک کا سین کیوں نہ آج مین روڈ پہ ہو جائے؟ خرم نے بنا ہیلو سنے شازل کی بات پہ موہر لگا دی۔ شاہزیب کا تو سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ زمان صاحب نے فون بند کیا، غصے سے شاہزیب کو دیکھا اور موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اگر تم کوئی تماشا نہیں چاہتے تو شرافت سے بائک کی چابی مجھے دے دو۔ شاہزیب دل میں جی بھر کے خرم کو گالیاں دینے لگا۔ کمینے کو 1000 بار کہا تھا پہلے آواز سن لیا کر، مگر کمبخت جلد بازی میں ہمیشہ گڑبڑ کر دیتا ہے۔ دل کی بھڑاس دل میں ہی نکال کے جیب میں سے چابی نکال کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ زمان صاحب نے چابی لی اور اپنے کسی دوست کی طرف چلے گئے۔ امی، میں نے آفس میں کمیٹی ڈالی تھی، اگلے مہینے نکلے گی، سوچ رہا ہوں اوپر کا پورشن مرمت کروا لوں۔ باسم نے رابعہ بیگم کے سامنے بیٹھتے ہوئے چائے پیتے ہوئے بتایا، کیا ضرورت ہے اوپر کے پورشن کی مرمت میں پیسہ لگانے کی؟ رائمہ کی شادی کے لیے سنبھال کے رکھو، کام آئیں گے۔ ہمارا گزارا تو ہو ہی رہا ہے، میں اور آئمہ رباب ایک کمرے میں آرام سے رہ لیتے ہیں، تمہارا کمرہ بھی الگ سے ہے، مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم بھی سیٹ ہے، پھر کیا کریں گے اوپر کے پورشن کا؟ امی، میں نے یہ کب کہا کہ اوپر اپنی رہائش رکھیں گے؟ ذرا سی مرمت سے اچھا بھلا ہو جائے گا، کرائے پہ چڑھا دیں گے، اس کا دروازہ بھی میں الگ سے نکلوا دوں گا، کچھ سہولت ہو جائے گی۔ باسم کی بات پہ اب وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، ذرا سی مرمت پہ گھر اگر کرائے پہ چڑھ جاتا تو فائدہ تو انہی کا تھا۔ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ باسم نے خالی کپ سامنے رکھتے ہوئے تپائی پہ رکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کرایہ اگر ہر مہینے آ جائے تو سوچ رہی ہوں کہ ایک کمیٹی محلے میں ڈال لوں رائمہ کے لیے۔ جی امی، ایسا کر لیجیے گا، بس اگلے مہینے سے میں اس کی مرمت کا کام شروع کروا دوں گا۔ امی ابو کو سمجھائیں نا، آئندہ نہیں کروں گا ایسے، دوستوں کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا، مجھے بائک کی چابی دے دیں۔ عاتقہ بیگم کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ شاہزیب مسلسل 1 گھنٹے سے ان کی منتیں کر رہا تھا۔ مجھ سے تو تم بات مت کرو، میری مانتے ہو کیا؟ خود بات کرو اپنے ابو سے۔ عاتقہ بیگم ہری مرچیں کتر کے ہانڈی میں ڈالتے ہوئے بولی۔ شازمہ بھی وہیں کھڑی سنک کے پاس برتن دھو رہی تھی۔ امی پلیز، کہہ تو رہا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ شاہزیب التجا کرتے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال چکا تھا۔ عاتقہ بیگم تو پہلے ہی دونوں بیٹوں پہ فدا رہتی تھی، اس کے گال تھپ تھپا کے بولی، اچھا کرتی ہوں تمہارے ابو سے کوئی بات، اب جان مت کھاؤ میری۔ شاہزیب کا گال کھینچ کے لاڈ سے بولی۔ اپنے قد سے کئی گنا اونچا دکھنے والا شاہزیب انہیں ہمیشہ چھوٹا سا بچہ ہی لگتا تھا، جو منت اور التجاؤں سے اپنی بات منوا ہی لیتا تھا۔ امی آپ 2 دن رہنے دیں اسے بائک کے بغیر، کیوں اس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ شازمہ جو برتنوں سے فارغ ہو کے سلاد کاٹ رہی تھی، اپنی امی کے نرم پڑنے پہ برجستہ بولی، تم منہ بند رکھو شامی کباب، سارا تمہارے اس شازل کا کیا دھرا ہے، چغل خور کہیں کا۔ شاہزیب غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے شازمہ سے بولا، بڑی مشکل سے تو اس نے ماں کو راضی کیا تھا، کبھی اپنی غلطی بھی مان لیا کرو، تم اگر ایسی حرکتیں ہی چھوڑ دو تو کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ شازمہ نے بھی بھائی کو گھورتے ہوئے کہا، امی سمجھا لیں اسے، میرے منہ نہ لگے یہ، اگر اس کی وجہ سے ابو نے مجھے چابی نہیں دی تو میں… شاہزیب غصے سے دانت پیس کے رہ گیا۔ بائک ایک نشے کی طرح اس کے خون میں سرایت کر چکی تھی، صبح سے وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح مچل رہا تھا۔ میں تو ضرور منع کروں گی ابو کو، اتنے بدتمیز ہوتے جا رہے ہو تم، بڑی بہن کا بھی لحاظ نہیں ہے تمہیں۔ شازمہ بھی غصے سے بولی، چپ کرو تم دونوں، شازمہ چپ رہو اور آٹا گوندو، روٹی نمیرہ بنائے گی۔ عاتقہ بیگم نے جھگڑا ختم کرتے ہوئے کہا، شاہزیب تم بھی جاؤ اپنے کمرے میں، تمہارے ابو آتے ہیں تو میں لے دیتی ہوں تمہیں چابی، شور مت مچاؤ تم۔ شاہزیب شازمہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ امی آپ غلط کر رہی ہیں، شازمہ آٹے کا تسلا لیے اس میں آٹا چھانتے ہوئے بولی، بس بھی کرو، بچہ ہی تو ہے، زیادہ روک ٹوک بچوں کو باغی کر دیتی ہے شازی۔ ہانڈی کے نیچے آگ ہلکی کرتے ہوئے عاتقہ بیگم نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، جی
اور ضرورت سے زیادہ ڈھیل بھی انہیں بگاڑ دیتی ہے۔ چند دن تو اسے بائک کے بغیر رہنے دیں، اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو۔ وہ 2 بول منت کے آپ کو بول دیتا ہے، آپ کی ممتا فوراً ہی جوش مارنے لگتی ہے۔ شازمہ اب آٹے میں پانی ڈالے اسے گوندنے کے ساتھ ساتھ ماں کو سمجھانے کی ناکام کوشش بھی کر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو تم اسے، صبح تم کہہ رہی تھی کہ ضروری بات کرنی تھی مجھ سے، کیا کہنا تھا؟ عاتقہ بیگم نے موضوع بدلا۔ ہاں امی یاد آیا، شازل کہہ رہا تھا کہ آج شام کو تائی امی آئیں گی۔ آج پھر؟ اس عورت کا اپنے گھر میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ابھی پچھلے ہفتے تو آئی تھی، اب پھر سے لگ جاؤ اس کی تواضع خاطر میں۔ عاتقہ بیگم نے گہری سانس کے ساتھ طنز کیا۔ امی اس بار چائے پہ مٹر کھا دیجیے گا انہیں، وہ نہ بھی مانے تو بھی انہیں کھانا کھلائے بغیر مت جانے دیجیے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ ہمیں کیا پوچھتی ہے؟ جب بھی جاؤ بس ایک گلاس بوتل ہاتھ میں تھما کے اپنی بیماریوں کے رونے شروع کر دیتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں عاصم سے سموسے جلیبیاں منگوا دوں گی، تم چائے بنا دینا۔ عاتقہ بیگم برہمی سے بولی۔ امی کیوں مجھے شازل کے سامنے ذلیل کروائیں گی آپ؟ شازمہ آٹا گوندھ چکی تھی، اب سنک پہ اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے ملتجی انداز سے بولی۔ اچھا تو یہ حکم نامہ شازل کی طرف سے جاری ہوا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اتنا سر چڑھانے کی، اس کی ماں ہمارے لیے کون سے لوازمات کے ڈھیر لگاتی ہے؟ عاتقہ بیگم کے تلووں پہ لگی اور سر پہ بجھی۔ دونوں دیورانی جٹھانی میں کبھی نہیں بنی تھی۔ زمرد بیگم اگر سیر تھیں تو عاتقہ بیگم سوا سیر بن کے دکھاتی تھیں، اور بیچ میں پس کے رہ جاتی تھی بیچاری شازمہ۔ امی اگر آپ کو مقابلے بازی ہی کرنی تھی تو پھر میرا رشتہ کیوں کیا تھا وہاں؟ یا تو رشتوں کو طریقے سے نبھا لیں یا پھر توڑ دیں یہ منگنی اور پھر کر لیں مقابلہ تائی امی سے۔ شازمہ زچ ہوتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ عاتقہ بیگم بیٹی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ زمان صاحب شام کو گھر لوٹے تو ٹیبل کے سامنے شازل اور ان کی بڑی بھاوج بیٹھی تھیں، اور سامنے ٹیبل پہ چائے کے ساتھ مختلف قسم کے لوازمات رکھے تھے۔ وہ بھی سلام کر کے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے۔ بھائی صاحب کو ساتھ لے کے آنا تھا بھابھی، زمان صاحب نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اپنی بڑی بھابھی سے مخاطب ہو کے کہا، جو ہر ہفتے ہی اپنے اکلوتے برخوردار کے ساتھ یہیں نظر آتی تھیں۔ ارے زمان، تمہیں تو پتا ہے اپنے بھائی کی عادت کا، گھر ایک دفعہ آنے کے بعد کہاں دوبارہ نکلتے ہیں، اور چھٹی کے دن تو ٹی وی سے ہی فرصت نہیں ملتی انہیں۔ میں بھی کہاں نکلتی ہوں گھر سے، ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، بس یہ شازل زبردستی لے آیا، ورنہ ان گھٹنوں کے درد کے ساتھ کہاں دوسری منزل تک کی سیڑھیاں چڑھی جاتی ہیں مجھ سے۔ زمرد بیگم کے دکھڑے شروع ہو چکے تھے۔ عاتقہ بیگم تیوری چڑھائے بیٹھی تھی۔ عاصم خاموشی سے سموسے کھانے میں مصروف تھا، اور نمیرہ اپنے کمرے میں اپنا اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ ایک شازمہ ہی تھی جو ان کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھی۔ تائی امی، یہ شامی کباب تو آپ نے چکھے ہی نہیں۔ شازمہ نے فوراً سے ان کی پلیٹ میں کباب رکھ دیے۔ ارے تم کیوں پلیٹ بھری جا رہی ہو؟ میں گھر سے بھوکی تھوڑی آئی ہوں۔ لہجہ طنزیہ تھا، اور ماتھے پہ پڑے بل بھی ہمیشہ کی طرح موجود تھے۔ امی، شازمہ نے اتنے پیار سے آپ کے لیے بنایا ہے، کھا کے دیکھیں، شازل نے ٹہوکا لگا کے کہا، اور خود بھی شامی کباب اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھنے لگا۔ اچھا تم اتنا کہہ ہی رہے ہو تو کھا لیتی ہوں، ورنہ کھانا تو میں بھی کھا کے ہی آئی تھی۔ زمان صاحب نے اپنے کپ میں صرف چائے ہی ڈالی تھی۔ عاتقہ کہاں ہے شازیب؟ زمان صاحب کا لہجہ برہم تھا، صبح کے غصے کے آثار ابھی بھی چہرے پہ موجود تھے۔ اپنے کمرے میں ہے، پڑھ رہا ہے۔ عاتقہ بیگم کا تکیہ کلام جو وہ ہر بار شہزیب کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ آئے ہائے، یہ لڑکا تو گھر پہ ویسے ہی نظر نہیں آتا، جب آؤں اپنی پھٹ پٹیا پہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ آج اگر اتفاق سے گھر پہ ہے تو کیا سلام کرنا بھی گوارا نہیں ہوا اسے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہوں میں تو سمجھی تھی کہ موصوف گھر پہ ہے ہی نہیں۔ زمرد بیگم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور شہزیب سے تو خاص خار کھاتی تھی۔ زمان صاحب پہلے ہی شہزیب پہ غصہ تھے، پھر زمرد بیگم کی باتوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ شہزیب! زمان صاحب کی گرجدار آواز پہ عاتقہ بیگم کے تیور مزید بگڑ گئے۔ لو، آ گئی میرے بیٹے کی شامت، پتہ نہیں اس عورت کو کیا خدا واسطے کا بیر ہے میرے شہزیب سے۔ عاتقہ بیگم کی بڑبڑاہٹ پہ شازمہ زچ سی ہو کے ماں کو دیکھنے لگی کہ کہیں مبادہ ان کی باتیں تائی اماں اور شازل ہی نہ سن لیں، مگر شکر تھا کہ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ شہزیب جو کمرے میں بیٹھا ٹی وی پہ بائک کے نت نئے کرتب نہایت انہماک سے دیکھ رہا تھا،
بلکہ دیکھ کیا رہا تھا، ذہنی طور پہ وہ وہیں پہنچا ہوا تھا۔ شاہ زیب اس قدر غور سے ایک ایک اسٹیپ کو دیکھتا تھا اور پھر خود بھی اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی میں مگن تھا جب زمان صاحب کی آواز پہ ہوش میں آیا اور بری طرح چونکا۔ ریموٹ بھی ہاتھ سے گر گیا۔ ہڑبڑا کے ریموٹ پکڑا، ٹی وی آف کیا، اپنے بیڈ سے اٹھ کے شرٹ کو درست کیا اور باہر آ گیا۔ سامنے تائی اماں اور شازل کو دیکھ کے جی بھر کے غصہ آنے لگا، لیکن باپ بھی سامنے ہی بیٹھا تھا، اس لیے چہرے کو نارمل کیا اور سب کو مشترکہ سلام کیا۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ گھر پہ مہمان آئے تو سلام کرتے ہیں؟ زمان صاحب کی دھاڑ پہ آتکا بیگم نے فوراً بیٹے کا دفاع کیا۔ اسے کیا معلوم کہ زمان کے بھابھی آئی ہیں، وہ تو اس کا ٹیسٹ تھا تو میں نے ہی اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ آتکا بیگم نے فوراً بہانہ بنایا۔ شاہ زیب نے دل میں شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں ماں کو داد دی جو عین موقع پہ ہر بار اسے بچا لیتی تھی۔ اچھا تو پڑھائی بھی کرتے ہو تم؟ شازل سموسوں اور کبابوں سے ہاتھ صاف کر کے اب چائے پیتے ہوئے بولا، بلکہ طنزیہ بولا۔ جی شازل بھائی، اللہ کا شکر ہے کبھی بی گریڈ نہیں لیا، ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہوں، شاہ زیب نے جتانے والے انداز سے کہا، کیونکہ شازل کا ہمیشہ بی گریڈ ہی آیا تھا، جاب بھی باپ کی سفارش پہ ملی تھی۔ شازل نے پہلو بدلا کیونکہ یہ بات کافی حد تک تو ٹھیک تھی۔ پڑھائی میں شاہ زیب شازل سے بہت اچھا تھا، اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے کبھی اس کا رزلٹ متاثر نہیں ہوا تھا۔ شازل اور زمرد بیگم کھانا کھائے بغیر نہیں گئے تھے۔ اگلے روز بائک کی چابی شاہ زیب کو مل چکی تھی۔ باسم گھر کی مرمت کا کام شروع کروا چکا تھا۔ 1 مہینے میں اوپر کے پورشن کی شکل نکل آئی تھی۔ باسم نے 1-2 اسٹیٹ ایجنسی والوں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ فیملی چھوٹی ہو تو وہ اپنا گھر کرائے پہ دینا چاہتا ہے۔ ابھی بھی وہ اسٹیٹ ایجنسی سے باہر نکلا تو سامنے ہی رامس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی باسم کے لگ بھگ ہی تھا اور اسی علاقے میں رہتا تھا۔ محلے داری کے علاوہ وہ دونوں کالج تک ساتھ ہی پڑھتے تھے، اس لیے تعلقات کافی اچھے تھے۔ رامس نے آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا۔ اور بھائی سناؤ، نوکری کیسی چل رہی ہے؟ رامس نے مسکرا کے پوچھا۔ ایک دم فٹ فاٹ، تم سناؤ؟ بس یار وہی روز کی روٹین، صبح آفس، پھر گھر، اور پھر اس کے بعد پھر صبح آفس، کچھ نیا ہے ہی نہیں زندگی میں۔ رامس کے کوفت زدہ چہرے کو دیکھ کے باسم کا کہہ کہا بے اختیار تھا۔ تو شادی کر لے میری جان، سب کچھ نیا نیا لگے گا۔ چھوڑ یار، آج کل کی لڑکیوں کو ہم جیسے نوکری کر کے ماہانہ 30,000 کمانے والے مرد پسند نہیں آتے، جن کے پاس ایک پرانی سی پھٹ پھٹیا سی بائک ہو اور 2 کمرے کا گھر، جہاں آسائشیں تو دور کی بات، ضروریات ہی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں۔ مہینہ بعد میں ختم ہوتا ہے، جیب میں تنخواہ پہلے ختم ہو۔ تم سناؤ، تمہارے کیا ارادے؟ رامس باتوں کے دوران ہی باسم کا ہاتھ تھامے سامنے ایک چائے کے بنے کیفے میں لے آیا تھا۔ اب دونوں ایک پرسکون گوشہ دیکھ کے بیٹھ گئے تھے۔ میری باری تو بعد میں آنی ہے، پہلے رائمہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اس کی آج کل بڑی فکر ہے مجھے۔ رائمہ کے نام پہ رامس کے ماتھے پہ شکنے سی بڑھنے لگی۔ تو کیا دیکھا کوئی رشتہ؟ رامس نے فکر مندی سے پوچھا۔ 2 کپ چائے کا آرڈر باسم نے دے دیا تھا۔ ہاں امی آج کل اسی مشن پہ لگی ہوئی ہیں، 1-2 رشتے آئے بھی تھے۔ تو ہو گئی کیا بات پکی؟ رامس کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزرا۔ نہیں یار، رائمہ تو انہیں پسند تھی مگر میرا غریب خانہ پسند نہیں آیا۔ نہ جانے لڑکے والوں نے بیٹی بیاہ کے لے کے جانی ہوتی ہے یا اپنا بیٹا دینا ہوتا ہے جو بڑا گھر دیکھتے ہیں۔ باسم بھی تعصب سے بولا۔ ہوٹل کا ایک ملازم 2 کپ چائے رکھ کے چلا گیا۔ رامس نے گہرا سکون اور اطمینان بھرا سانس بھرا اور کپ لبوں سے لگا لیا۔ کیسا لڑکا چاہیے تمہیں رائمہ کے لیے؟ رامس کچھ جھجکا تھا۔ بس یار، کاروباری ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تنخواہ تو اچھی ہو۔ اس مہنگائی کے دور میں تو تم جانتے ہو 20-30 ہزار سے کہاں گھر چلتے ہیں۔ اب مجھے دیکھ لو، آفس سے آتے ہی ٹیوشن کے لیے نکل جاتا ہوں، رات 10 بجے تک ٹیوشن پڑھاتا ہوں، پھر جا کے گھر کے خرچے کے علاوہ کچھ بچا پایا ہوں۔ اب بہن کو جہیز میں سب کچھ دوں گا تو لڑکا بھی تو کم از کم ایسا ہی چاہوں گا جو اسے خوش تو رکھ سکے۔ باسم چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے بولا۔ رامس طنزیہ مسکراہٹ لیے بولا، تو کیا خوشیاں پیسوں اور سہولتوں کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں باسم؟
چائے کا خالی کپ رامس نے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ہوٹل کے بچے کو آواز دے کے چائے کے پیسے دینے لگا تو باسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم رہنے دو، پیسے میں دے دیتا ہوں۔ ارے نہیں میری جان، اتنا بھی کنگال نہیں ہوں۔ باسم کی عام سی بات پہ رامس کے طنزیہ جواب پہ باسم نے ایک گہری نظر سے رامس کو دیکھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس نے اس طرح سے بات کیوں کی۔ بہرحال وہ ہاتھ ملا کے الگ ہوئے۔ باقی کا راستہ رامس نے کسی گہری سوچ میں طے کیا۔ باسم سے اس کی دوستی پرانی تھی لیکن بہت گہری نہیں تھی، لیکن بے تکلفی سے ایک دوسرے کے گھر آ جایا کرتے تھے۔ پھر محلے داری بھی تھی تو دونوں کی والدہ بھی آپس میں ملتی رہتی تھیں۔ رائمہ کے لیے پسندیدگی رامس بہت پہلے سے رکھتا تھا، مگر اپنے دوست کے ارادوں کے سامنے ہمیشہ ہی خود کو بہت کمزور سا محسوس کرنے لگتا تھا۔ 3 بڑی بہنیں تھیں، تینوں شادی شدہ تھیں۔ آج کل اس کی والدہ اس کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی، مگر بہنوں کی خواہش تھی کہ لڑکی بڑے گھر کی ہو تاکہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی پہ ڈھیر سارا جہیز لے کے آئے۔ لیکن بڑے گھر کی تو دور کی بات، ایک عام سے گھرانے کی لڑکیوں کے بھی بڑے نخرے تھے۔ کیا چیز ہے یار یہ! خرم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس وقت بھی وہ اور شاہ زیب سمندر پہ موجود تھے اور کولڈ ڈرنک پی رہے تھے، خالی روڈ پہ اپنے پسندیدہ مشغلے کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایک ہیوی بائک آ کے کچھ فاصلے پہ رکی۔ اس میں متاثر کن چیز یہ تھی کہ وہ ایک 20 سالہ لڑکی چلا رہی تھی۔ بلیک جینز کی پینٹ، بلیک ہی شرٹ، بلیک جاگرز اور بلیک چشمہ پہنے وہ بڑی ادا سے نیچے اتر کے سامنے کھڑی اپنی دوستوں کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے شاید ان کی داد وصول کر رہی تھی۔ شاہ زیب کی نظر بھی وہیں تھی۔ خرم کی نظر تو اس لڑکی سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ باڈی اچھی ہے۔ شاہ زیب کی تعریف خرم کو کچھ عجیب سی لگی۔ کیا؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ اسی سال کی نیو ماڈل ہے، شاہ زیب نے کوک کا سپ لیتے ہوئے لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ خرم نے ایک بھرپور نظر اس لڑکی پہ ڈالی، پھر غور کرنے لگا کہ اسے کب کسی ماڈلنگ شو میں دیکھا۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ مجھے پتا نہیں ہوگا، شاہ زیب نے تعجب کا اظہار کیا۔ نظر ابھی بھی سامنے کی طرف ہی تھی جہاں وہ لڑکی اپنی بائک سے ٹیک لگائے اپنی دوستوں کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اسے پانے کے لیے کب سے پیسے جمع کر رہا ہوں، ریٹ بہت ہیں اس کم بخت کے، ایک بار ہاتھ لگ جائے تو دنیا کو بتا دوں کہ شاہو ہے کیا چیز۔ شاہ زیب کے اشتیاق پہ خرم نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ ابے تو یہ کام بھی کرتا ہے؟ خرم کا تعجب آخری حد کو چھو رہا تھا۔ آدھی یونیورسٹی جانتی ہے کہ شاہو یہی کام شوق سے کرتا ہے، تمہیں تو جیسے پتہ ہی نہیں۔ شاہ زیب ابھی بھی لاپرواہی سے وہیں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ خرم کے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ تو کیا یہ لڑکیوں کے چکر میں بھی ہے؟ خرم نے شاہ زیب کو دیکھا جو ابھی بھی اسی لڑکی کو بائک پہ ٹیک لگائے دیکھ رہا تھا۔ کیا بہت پیسے لگتے ہیں؟ خرم کا دل بھی للچایا۔ نہیں، تیرے باپ کی پراپرٹی ہے نا جو مفت میں مل جائے گی، اس وقت 1.5 لاکھ قیمت ہے اس کی، شاہ زیب نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے سامنے کہا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ خرم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیا۔ ابے پاگل ہو گیا کیا؟ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروائے گا؟ یوں کھلے عام اشارے کر رہا ہے، اتنی محبت کرتے ہو اس سے؟ ابے عشق کرتا ہوں، وہ بھی جنون کی حد تک، بس موقع ملنے دے، بس ایک بار مل جائے مجھے، ہواؤں میں اڑاؤں گا اسے۔ اس لڑکی کو؟ وہ کیسے؟ خرم کی حیرت اپنی انتہا پہ تھی۔ کون سی لڑکی؟ میں ہیوی بائک کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ زیب کی نظر ابھی بھی نیو ماڈل ہیوی بائک پہ تھی جس پہ وہ لڑکی ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ او، میں سمجھا لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک گھامڑ، لڑکیاں متاثر نہیں کرتی مجھے، میرے خواب بہت اونچے ہیں، وہ اوپر آسمان تک، دیکھنا تمہارا شاہو کتنی اونچی اڑان اڑ کے دکھائے گا تمہیں۔ شاہ زیب نے آسمان کی طرف منہ کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ عجیب سی چمک تھی اس کی آنکھوں میں، کچھ پا لینے کی، جیت جانے کی، یا دنیا میں ایک نیا انقلاب لانے کی۔ نہ جانے کس مستی میں چور تھا وہ، اس کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ نظر آتا تھا۔ چل اب بائک پہ ایک نئی ٹرائی مارے۔ کل انگلش فلم کا ایک سین دیکھا تھا میں نے، یار کیا سین تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں کے سامنے رات میں مووی میں دیکھا ہوا اپنا پسندیدہ سین نظر آنے لگا۔ اوہ، مجھے معافی رکھ تو،
تو کر، آج میں بس دیکھوں گا۔ خرم نے صاف منع کر دیا۔ تم بھی عاصم کی طرح ڈپو ہو پورے، ڈرپوک کہیں کے۔ میری جان، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ شاہ زیب کی آنکھیں کسی نشے میں چور رہتی تھیں، جیسے یہ زمین آسمان اسی کے لیے بنے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ جو چاہے گا کر لے گا۔ سمندر پہ اس وقت رش نہیں تھا۔ شاہ زیب نے اپنی کوک خرم کو پکڑائی اور بائک پہ بیٹھ گیا۔ سائلنسر تو بائک کا ویسے ہی خراب وہ کر چکا تھا، اس لیے بائک چلنے سے ایک بے ہنگم سی آواز کانوں کو ناگوار سی گزرتی تھی، لیکن بہت سے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ شاہ زیب کی طرف سب لوگ ہی دیکھنے لگے، اور ان میں سامنے کھڑی نینا اور اس کی دوستیں بھی شامل تھیں۔ نینا وہی لڑکی تھی جو ہیوی بائک پہ بیٹھ کے آئی تھی۔ شاہ زیب نے تیز رفتار سے بائک آگے بڑھائی اور پل میں نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن اس کی بائک کی آواز ہلکی ہلکی ابھی بھی آ رہی تھی۔ وہاں موجود سب کی نظریں ابھی بھی وہیں تھیں جہاں سے شاہ زیب نکل کے گیا تھا، اور کان بھی اب سب کے اس کی بائک کی آواز پہ لگے ہوئے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں آواز تیز ہونے لگی، سامنے بہت دور اب اس کی بائک نظر آنے لگی۔ نینا کے نینا بھی شاہ زیب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، بائک کے سامنے کا ٹائر مکمل طور پہ اٹھا چکا تھا، بلکہ اتنا اونچا کر چکا تھا کہ بائک صرف پچھلے ٹائر کے آخری سرے پہ چل رہی تھی۔ باقی کی بائک بالکل ایسے تھی جیسے کسی نے کھڑی کر دی ہو۔ اور پھر اس پہ شاہ زیب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہوا میں لہراتا ہوا دیکھ کر نینا سمیت سبھی لڑکیوں کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ ہاتھ سینے پہ جا لگے، لگ رہا تھا کہ ابھی وہ بری طرح سے گر جائے گا۔ بس چند لمحے میں ہی سب کی سانسیں تھمی تھیں، آنکھیں جیسے جھپکنا بھول گئی تھیں، دل بھی سب کے شاہ زیب کی بائک کی رفتار سے چل رہے تھے۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں یوں سنائی دے رہی تھیں جیسے دل اچھل کے کان کے پاس آ کے دھڑکنے لگا ہو۔ اس بار تو خرم بھی حواس باختہ ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی بوتل کی گرفت یوں مضبوط تھی جیسے شاہ زیب کی بائک مضبوطی سے پکڑ لی ہو تاکہ وہ گر نہ جائے۔ بس چند لمحوں کا کھیل تھا کہ ایک دم بائک